بسم اللہ الرحمن الرحیم باب چہارم در بیان آنچه غسل را واجب کند۔ چوتھا باب ان چیزوں کے بیان میں جو چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں۔ گر تو خواہی کہ شرع آموزی، اگر تو چاہتا ہے کہ تو شریعت سیکھے، بایدت جد و جہد و دل سوزی۔ جد یہ جیم کے کسرے کے ساتھ ہے، اور جہد یہ فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بمعنی کوشش۔ دل سوزی، دل جلانا، تکلیف برداشت کرنا۔ بایدت جد و جہد و دل سوزی، تجھے کوشش اور دل سوزی یعنی تکلیف برداشت کرنا، کوشش کرنا اور تکلیف برداشت کرنا ضروری ہے۔ آنچه از وی سوال خواہد بود، وہ چیز کے جس کے متعلق سوال ہوگا، ناسزد گر ملال خواہد بود، مناسب نہیں ہے اگر پریشانی ہو، شرمندگی ہو۔ یعنی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کامیابی حاصل کرے، جن چیزوں کے متعلق سوال ہو ان کا صحیح طریقے کے ساتھ جواب دیا جائے۔ دنیا کے اندر شریعت پاک کا ایسا مسئلہ جس کا تعلق روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے، اس کے متعلق سوال ہو، صحیح جواب دیا جائے۔ یعنی شریعت کے کسی مسئلہ کے اندر اگر ناکامی ہو، سوال کا جواب نہ دیا جا سکے تو اصل یہ شرمندگی ہے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے فرماتے ہیں کہ شریعت کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں، اور اکثر لوگ اس سے شرماتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں اور نہ بتاتے ہیں۔ تو یہ طلباء کو، لوگوں کو اس بات پر ابھارا جا رہا ہے، ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ جو بات شریعت پاک کی ہو اس کو دل کی توجہ کے ساتھ اور پیار اور خلوص کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے۔ در طلب کردن حقیقت کار، کام کی حقیقت کو طلب کرنے میں از خدا شرمدار و شرم مدار، اللہ سے شرم رکھ اور مخلوق سے شرم نہ رکھ۔ یعنی یہی خدا سے شرم رکھنا، یہی کہ انسان شریعت کی ہر بات سے آگاہ ہو جائے، اپنے حرام حلال، پاکی اور پلیدی سے انسان آگاہ ہو جائے۔ مخلوق سے شرم نہ رکھ، یعنی اگر مخلوق ہنستی ہے، مذاق اڑاتی ہے اور لوگ اس بات کو عیب والا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں، تو فرماتے ہیں مخلوق کی جانب بالکل توجہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور خدا سے شرم رکھنے کی خاطر انسان شریعت کے ہر مسائلوں کو سیکھ لے۔ غسل از پانچ چیز فرض شود، غسل 5 چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ بر زن و مرد ہمچو قرض شود، مرد اور عورت پر قرض کی طرح بھی ہوتا ہے۔ چون شود پاک زن ز حیض و نفاس، اب یہاں سے جو ہے ان مقامات کو بیان کیا جا رہا ہے، 5 مقام بیان کریں گے کہ اور اس میں بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے مرد اور عورت پر غسل لازم ہوتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر 2 سبب بیان کی ہیں غسل کے واجب ہونے کے، اور ان دونوں کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں چون شود پاک زن ز حیض و نفاس، عورت جب حیض و نفاس سے پاک ہو جائے۔ حیض یہ ماہواری خون ہوتا ہے جو ہر ماہ عورت کو آتا ہے، اس کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہوتی ہے۔ ان دنوں کے اندر عورت نہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ کعبہ شریف کا طواف کر سکتی ہے۔ اور ایسی حالت میں شوہر کو بھی قربت منع ہے، یعنی جماع اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک
وہ کسی قسم کا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے علاوہ بوس و کنار وغیرہ یہ اس کے ساتھ جائز ہے، اس کے ساتھ سو بھی سکتا ہے، کھانا بھی اس کے ہاتھ کا یعنی پکا ہوا وہ کھا سکتا ہے۔ بقیہ سب معاملات صحیح ہیں، لیکن جماع وغیرہ یہ ناف سے گھٹنے تک کہ یہ جو جگہ ہے یہاں سے وہ کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی جو ہے وہ 10 دن ہے، یعنی حیض وہ 3 دن سے کم نہیں ہوگا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ بھی استحاضہ کا ہے، اور اگر 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے جو نماز اور روزے کو مانع نہیں ہے۔ اور نفاس یہ وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی اقل مدت یعنی کم مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی جو ہے وہ 40 دن ہے۔ تو 40 دن سے کم کسی دن بھی رک سکتا ہے، یعنی یہ پہلے دن ہی ختم ہو سکتا ہے یا 10 15 20 دن۔ تو جب بھی ختم ہو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور اپنی نمازیں اپنی عبادات کو شروع کر دے۔ اس کے بعد مرد بھی اس کے ساتھ جماع وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے، یعنی 40 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اگر 40 دن پر بھی خون بند نہیں ہوا تو اب وہ بعد کے اندر اس کو استحاضہ سمجھے یعنی بیماری کا خون سمجھے۔ تو حیض اور نفاس سے پاکی یعنی ان کا ختم ہو جانا عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ چون شواد پاک زن ز حیض و نفاس، عورت جب حیض و نفاس سے پاک ہو جائے غسل واجب شواد بشرع و قیاس، شریعت اور عقل کی روح سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی شریعت کا بھی یہی تقاضا ہے اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ عورت غسل کرے۔ ہر زن را کہ گم شود ایام، ہر وہ عورت جس کے ایام گم ہو جائیں، غسل باید بہر نماز مدام، ہمیشہ ہر نماز کے لیے غسل ضروری ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جس سے عورتیں بالکل ناواقف ہیں تقریباً 95%۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے ایام گم ہو جائیں، یعنی کوئی عورت ایسی ہے جس کو کسی بیماری کی وجہ سے یعنی اس کی وجہ سے اس کا خون جو ہے کافی عرصے تک اس کو حیض نہیں آیا، یا اسی طرح حمل کی وجہ سے اس کو حیض کا خون کیونکہ بند ہو جاتا ہے، حمل یا بیماری کی وجہ سے کچھ عرصے تک حیض کا خون بند رہا، اس کے بعد جب اس کا بچہ ہو گیا یا اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر جب اس کو خون آیا حیض کا تو وہ ایسا شروع ہوا کہ اب ختم نہ ہوا، کئی عرصے تک اس کا خون مسلسل جاری رہا۔ اب اس خون کے دوران اس کو وہ پہلی جو عادت تھی اس کی، یعنی کہ مہینے کی کن کن تاریخوں میں خون آتا تھا، کتنے دن خون آتا تھا، یہ چیز اس کو بھول گئی ہے۔ اب وہ سوچ و بچار کرے اور جن چیزوں کے متعلق اسے معلوم ہو، جن دنوں کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ بھئی مہینے کی ابتدائی تاریخ میں یا درمیانی تاریخ میں یا آخری تاریخ میں اس کو خون آیا کرتا تھا، تو اس کے مطابق ان دنوں کو وہ حیض کے دن ٹھہرائے، بقیہ کو استحاضہ کے بیماری کے ٹھہرائے۔ اب جن دنوں کو وہ حیض کے دن ٹھہرا رہی ہے تو ان دنوں کے اندر نماز روزے کو چھوڑ دے، اور بقیہ دن جو ہیں ان دنوں کے اندر ہر نماز کے ساتھ وہ وضو کر کے نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے کہ اس کو جو ہے بالکل معلوم نہیں ہو رہا، شک واقع ہو چکا ہے کہ کون سے دن حیض کے تھے کون سے استحاضہ کے تھے، صحیح معنی وہ معلوم نہ کر سکی، تو اب ایسی عورت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہر زنے راہ کے گم شود ایام، ہر وہ عورت جس کے ایام گم ہو گئے، یعنی وہ شک میں پڑ گئی ہے کہ اس کو بالکل یاد نہ رہا کہ کن دنوں کے اندر سابقہ جو ہے اس کے جو حیض کے دن تھے کون سے تھے بالکل معلوم نہیں ہے، تو اب یہ عورت ہر نماز کے لیے ہمیشہ ہر نماز کے لیے غسل کرے اور نماز کو ادا کرے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو شفا دے دے، یعنی اس کا خون بند ہو جائے۔ تو جب تک نہ ہو تو تب تک دن کے اندر 5 مرتبہ وہ غسل کرے گی اور 5 نمازیں ادا کرے گی۔
تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان کے جو ایام حیض ہیں وہ اپنی تاریخوں کو یاد رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر مہینے اس کو کتنے دن خون آتا ہے یا کن تاریخوں کے اندر آتا ہے۔ تو یہ دو سبب ہو گئے غسل کے واجب ہونے کے، اور یہ ساتھ تیسرا سبب ہو گیا حیض و نفاس والا، اور تیسرا یہ بھی عورت کے ساتھ ہے، یعنی وہ عورت جس کے ایام حیض گم ہو گئے ہیں۔ مرد را چون ذکر چنا گردد، مرد کا ذکر جب اس طرح ہو جائے، ذکر یہ مرد کی اگلی شرمگاہ کو کہا جاتا ہے، مراد اعلیٰ تناسل۔ تو فرماتے ہیں مرد کا ذکر جب اس طرح ہو جائے کہ در اندام، اندام عورت کی شرمگاہ کو کہا جاتا ہے، چاہے آگے کی مقام کی ہو یا پیچھے کے مقام کی ہو، کہ عورت کی شرمگاہ میں پوشیدہ ہو جائے، غسل واجب شود ازاں حالش، اس حال سے ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، گرچہ زی حال نیست انزالش، اگرچہ اس حال سے ان کو انزال نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب بیان کیا ہے، یعنی مرد کا اعلیٰ تناسل اگر عورت کی شرمگاہ میں فقط پوشیدہ ہوا ہے، تو یہاں پر ذکر سے مراد صرف حشفہ ہے، یعنی آگے کا مقام، تو اس کے ساتھ غسل واجب ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو بہرکیف فقط دخول کے ساتھ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر مرد اور عورت کی شرمگاہیں بلا حائل، یعنی کوئی ایسا پردہ نہیں ہے جو حرارت کو روکنے والا ہے، اور مرد کی عورت کی شرمگاہ کے ساتھ ننگی شرمگاہ کے ساتھ اگر ملی ہے، دخول نہیں ہوا، تو اس صورت کے اندر غسل تو واجب نہیں ہوگا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر دخول ہو گیا ہے، انزال ہوا ہے یا نہیں، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اگلی آخری سبب جو بیان کیا ہے پانچواں، وہ کیا ہے؟ غسل واجب کند جنابت ہم بر زن و مرد اے مدار کرم، اے بخشش کی بنیاد جنابت بھی مرد اور عورت پر غسل کو واجب کر دیتی ہے۔ جنابت کیا ہوتا ہے؟ یعنی منی کا اچھل کر کود کر اپنی جگہ سے نکلنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یعنی ایسی منی جس کے بعد انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جو شہوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ منی جو ہے اچھل کر کود کر اپنی جگہ سے نکلتی ہے، چاہے یہ خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، بہرکیف اس کے ساتھ بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان ہوئیں، یعنی پہلی چیز عورت کا حیض سے پاک ہونا، دوسری چیز عورت کا نفاس سے پاک ہونا، اور تیسری چیز وہ عورت جس کے ایام حیض گم ہو گئے ہیں، اور چوتھا سبب یعنی مرد کا اعلیٰ تناسل عورت کی شرمگاہ میں پوشیدہ ہو جائے، اور پانچویں چیز جنابت۔ تو ان 5 چیزوں کے ساتھ غسل واجب ہوتا ہے۔